الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا کبریائی بڑائی خدائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم کی بڑائی اللہ ذو جلال والاکرام کی ذات واسطے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی تھے جنہاں نو اللہ ذو جلال والاکرام نے اس دنیا تے حق دے نال نواز فرمایا. رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام دی مقدس مطہر اعلیٰ اور ارفعات دے جنہ دیا بے بہا کوشاں اور کافشاں دلال ساڑھے تک اللہ ذو جلال والاکرام کا دین اسلام پہنچے. احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ ذو جلال والاکرام نے اس گئے گزرے دور اندر کہ جس دور اندر دنیا کائنات کا ہر انسان، دنیا کائنات کا ہر فرد، آئیے احباب گرامی خدمت عربی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس بڑی ہی کامیابی کے نال اور بڑی ہی کامرانی کے نال اپنی منزل کی طرف رواں ہے. میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیرت النبی اہل الحدیث کانفرنس میں صحیح معنی کے اندر کامیاب فرمائے اور پھر سانوں سن سنا کے اس کے صحیح معنی کے اندر صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، جو قرآن پاک کی آیت تو احباب کے سامنے میں تلاوت کی تھی ہے، وہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما دے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل پہ برباد نہ کرو. آئیے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اعمال کے برباد ہونے کا طریقہ دسیا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اعمال باطل سے برباد کیویں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 اندر اس بات کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو. اتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی
محدثین کی زبان دعا کے وضاحت فرمائیے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو بلند کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے طریقے کو پیغمبر کے طریقے کو بلند نہ کرو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز کو بلند کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ خوشی کرے اپنی مرضی کے نال غمی کرے اپنی مرضی کے نال دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہوئے وہ اپنی مرضی کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیت آخری ٹکڑے اندر بیان فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم میں تمہارے اعمال کو باطل کر دیا گا میں تمہارے اعمال کو برباد کر دیا گا میں تمہارے اعمال کا ستیہ ناش کر دیا گا وانتم لا تشعرون اور تمہاروں اس بات کی خبر نہیں ہوئے گی تمہاروں اس بات کا علم بھی نہیں ہوئے گا تسی سمجھو گے کہ اسی قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہیں اسی نمازیں پڑھنے ہیں اسی حج کے زکات ادا کرنے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرما کے اس بات کی وضاحت فرما رہی تھی کہ اگر تہاڈا غم دا طریقہ اگر تہاڈی خوشی دا طریقہ پیغمبر دی طریقے تو ہٹ کے ہویا ان تحبط اعمالکم میں تہاڈے اعمال کو باطل کر دیاں گا میں تہاڈے اعمال کو برباد کر دیاں گا میں تہاڈے اعمال دا ستیہ ناش کر دیاں گا وانتم لا تشعرون اور تمہانوں اس بات کی خبر نہیں ہوئے گی تمہانوں اس بات کا پتہ نہیں ہوئے گا آئیے احباب گرامی قدر جو پیغام میں تو آپ کے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے طریقے نو پیغمبر کی سنت نو پیغمبر کے عمل نو اپنی زندگی اندر لے کے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے گا اور اللہ پاک کل قیامت والے دن تو ہم جنت کے اندر داخلہ بھی نصیب فرمائے گا اور پوری دنیا کے سامنے تو ہم سرخرو بھی فرمائیے گا آئیے احباب گرامی قدر میں چند ایک آیات اور چند ایک پیغمبر علیہ السلام کے فرامین تو آنے سامنے پیش کر کے اپنی بات کا اختتام کر دیا گا آئیے ذرا پیغمبر علیہ السلام دے آن والا قرآن ذرا توجہ کے نال سماعت کروانا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ترغیب فرمایا ہے سنیے ذرا اللہ کی پاک کلام اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے نو اعلان کر کے کہہ دیو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اللہ پاک ایمان والے نو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم تے اپنے اعمال کو باطل سے برباد نہ کرو آئیے میں صحیح بخاری کے اندر روایت پڑھ کے تمہارے سامنے اس بات کی دلیل رکھنا چاہنا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو ہٹ گئے کوئی بھی عمل ہوئے گا تو اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نو شک کہ ظہر دی نماز یا عصر دی نماز اللہ نے پیغمبر کا صحابی ظہر دی نماز پڑھنے واسطے مسجد کے اندر داخل ہویا ہے دیکھیا کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھنڈ کے اندر پیغمبر اپنے صحابہ کو تبلیغ کر رہے ہیں پیغمبر اپنے صحابہ کو اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں کہ روزہ کس انداز کے نال رکھنا ہے افطار کس انداز کے نال کرنا ہے نماز کس طریقے سے نال پڑھنی ہے رکوع قیام کس انداز کے نال کرنا ہے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر داخل ہوئے مسجد اندر داخل ہو کے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تھی ہے جس وقت اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے نماز پڑھ کے واپسی جان کا ارادہ کیتا ہے اللہ نے پیغمبر نے صحابی کو بلایا ہے اللہ نے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی اے میرے صحابی واپس پڑھ لو تے جا کے نماز دوبارہ ادا کرو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی نے چون چڑھانی نہیں کی تھی اللہ نے پیغمبر نے صحابی نے یہ نہیں آکھیا کہ تسی انساناں دے نبی جے تسی پوری امت دے نبی جے انہوں نے یہ نہیں کی تھی بلکہ فوراً واپس پڑھنے دیتے جا کے دوبارہ نماز ادا کی تھی اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی نے نماز دوبارہ ادا کی تھی واپس جان لگے اللہ نے پیغمبر نے پھر بلایا اللہ نے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی اے میرے صحابی تو نماز نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی ہے تیری نماز اللہ نے قبول نہیں ہے اللہ نے پیغمبر نے صحابی نے تیسری مرتبہ پھر نماز ادا کی تھی تیسری مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ نے پیغمبر کا صحابی پھر واپس آن لگا ہے اللہ نے پیغمبر نے پھر بلایا اللہ نے پیغمبر نے پھر وہی کلمات ادا کی تھے ارجع فصلی
کے قبول نہیں ہوئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے پھر اللہ کے پیغمبر کے کول سوال کیتا, اللہ کے پیغمبر مینوں دسو تے صحیح میری غلطیاں کیڑیاں نے, میری کوتاہیاں کیڑیاں نے, تسی مینوں دسو گے میری غلطی کی ہے تے میں اس غلطی دی درست کی کراں گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, تیری نماز کے اندر اطمینان نہیں, تیری نماز کے اندر سکون نہیں. جب تک تیری نماز کے اندر اطمینان نہیں ہوئے گا, تیری نماز کے اندر سکون نہیں ہوئے گا, اللہ پاک تیری نماز کو قبول نہیں فرمان دے. اب آگے دی بتا ذرا سوچیا جے کہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ساڑھے تو 100 گنا 1000 گنا بہتر نماز پڑھتا ہوئے گا. اللہ کے پیغمبر کے صحابی نے قیام بھی کیتا ہے, رکوع بھی کیتا ہے, سجدہ بھی کیتا ہے, تمام ارکان نماز سے پورے کیتے ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جڑے لوگ عربی جانتے ہیں نا, لم تصلی جڑے بھی حروف مضارع دے اوتے لم آ جاتا ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہویا ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تیری نماز ہوئی نہیں, دوبارہ نماز ادا کرو. تے اگر اج اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھڈ کے اپنے طریقے دے نال نماز پڑھاں گا, اپنے طریقے دے نال نماز کی ادائیگی کران گے, اپنے طریقے دے مطابق نماز کے اندر قیام کران گے, اپنے طریقے دے مطابق سینے تے ہاتھ چھڈ کے پیٹ تے بندھاں گے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. آئیے میں تمہارے سامنے دوسری روایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیش کرنا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سنت تو ہٹ کے جڑا بھی عمل ہوئے گا اللہ پاک قبول